جی ناظرین السلام علیکم. دو اہم موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے، بلکہ تین ہی سمجھیے. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیا جانا تھا. اس کے لیے کاز لسٹ بھی نکلی تھی، نام شام بھی آ گئے تھے، نوٹسز بھی جاری ہو گئے تھے. پھر اچانک ہی کچھ ایسی ہونی ہوئی کہ وہ سارا معاملہ کینسل ہو گیا. اس میں جاوید چودھری نے بھی آنا تھا، اور شاید میتلا نے بھی آنا تھا، اور شاید اے پی پی سے بھی کسی نے آنا تھا. سب خود ختم، مٹی پاؤ آگے چلو. یہ معاملات اب وہاں پر ہو گئے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ معاملات کہاں تک پہنچ کر واپس آئے ہیں؟ کیا بات کس سے کرنی تھی اور کیا بات کرنی رہ گئی ہے؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. اس کے بارے میں آپ کو اس ویلاگ میں جہاں تک ممکن ہے، یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہے وہاں بتانے کی آپ کو کوشش کریں گے. جہاں تک ممکن نہیں ہے، آپ خود بڑے سیانے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سی بات کیوں نہیں کی جا رہی. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کی لڑائی جھگڑے، ٹویٹ، ڈی پیاں چینج اور یہ سب کچھ بڑا کچھ ہوا. آصف زرداری نے یہ کہہ دیا، بلاول بھٹو نے یہ کہہ دیا. بزرگوں گھر بیٹھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نہ تجربہ کار بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، نہ سمجھ ہے. اور پھر آپ بلاول دبئی چلے گئے، پھر آصف زرداری دبئی چلے گئے، اور وہاں سے بختاور نے ایک فیملی فوٹو بھیج دی. ہنستے کھیلتے سارے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو کیا یہ ڈرامہ صرف پاکستانی ناظرین کے لیے تھا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اصل میں پیچھے ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے، اور اصل میں کہانی کیا ہے؟ ان خاندانی اختلاف کی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے، یا کچھ رعایتیں کچھ لوگوں سے مانگی جا رہی ہیں؟ تو اس کے بارے میں بات کریں گے. تیسری بات، نواز شریف صاحب نے سیالکوٹ میں خطاب کیا، اور سیالکوٹ میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو خواجہ آصف کی بڑی تعریف کی کہ یہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں. پھر انہوں نے کہا یار یہاں تو وزیر اعظموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے میں اچھا خاصا وزیر اعظم تھا، صبح شام کو ہائی جیکر بن گیا. وہ جنرل مشرف والا کیس آپ کو یاد ہے نا، کہ نواز شریف نے جنرل مشرف کا جہاز میں طیارہ اغوا کر لیا، اور جنرل مشرف اور کوشش کی کہ وہ طیارہ انڈیا اتر جائے. یہ کچھ سوچ سکتا ہے کتنی انبلیویبل سٹوری ہے. لیکن یہ سٹوری چل گئی، بہترین چلی ہے، بڑے کمال سے، اور کئی برسوں تک چلی ہے کہ نہیں نواز شریف نے جنرل مشرف کا طیارہ اغوا کیا. پھر انہوں نے کہا یار یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے بعد ایک حکومت اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، ایک وزیر اعظم کو چلتا کر دیتے ہیں. کوئی وزیر اعظم پھانسی پہ چڑھ گیا، کوئی اقتدار سے اتار دیا گیا، کسی کے مقدر میں وطن بدری ہوئی. یہ تو سب ٹھیک ہے. ایک جو نقطہ انہوں نے کہا، اور اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، کہ ہمیں اقتدار سے نکالا. اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے جنرل فیض حمید جنرل باجوہ کا کیا رول تھا، کس طرح انہیں اقتدار سے نکالا گیا، کس طرح عمران خان کو کہاں تک پہنچایا گیا. جنرل باجوہ اب خود کہتے ہیں کہ یار ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ گئی تھی، ملک تباہ کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ گئی تھی. تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. ان پر اس پٹی کے نتیجے میں آپ نے ملک تباہ کر دیا. لیکن نواز شریف کا جو شکوہ ہے نا کہ ہمیں نکالا، بھئی آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس بندوق ہے، آپ نے نکال دیا، لیکن اس ملک سے وفاداری کا حلف تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. آپ کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ وطن سے محبت نہیں ہے، یا آپ وطن کی حفاظت پر متعین نہیں ہے، یا آپ چیف کے عہدے پہ یا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر پہنچ کر بھی آپ وطن کے ساتھ کوئی غداری کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس سب کے باوجود نکال کے ہمیں لایا گیا عمران خان، جس نے 3.5 سال میں ملک کا بھرکس نکال دیا. اور عمران خان کے بارے میں جو آج کل خبریں آ رہی ہیں نا، کبھی خاور مانیکا کوئی بات کر رہے ہیں، کبھی وہ ہاجرہ پانے سے ہی کوئی بات کر رہی ہیں. یہ عمران خان کے حوالے سے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، بہت عرصے سے چل رہی ہیں. اور عمران خان جو ہیں ان باتوں پر ظاہر ہے وہ ایک کریکٹر ہے، ایک پلے بوائے ہے، ان کی زندگی اسی طرح گزری ہے. تو وہ تو بعد میں انہوں نے سیکھا اسلامک ٹچ لانا. لیکن ان میں سے کچھ باتیں مثلا جیسے ہے نا، اگر آپ
ایک منٹ کے لیے ٹھہریے. اگر آپ کبھی یہ والی سٹوری سننا جو خاور مانیکا بات کر رہے ہیں یا ہاجرہ پانیسئی یہ بات کر رہی ہیں، اس کو دیکھیں جیسے انڈین ڈرامے ہوتے ہیں، ساس بہو یہ ہوا وہ ہوا، اور جس میں ایکشن سیکس سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ کہانیاں کہ جناب خاور مانیکا گھر میں لیٹ آتے تھے، ادھر فون پہ باتیں ہو رہی ہوتی تھی، فون پہ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا، پھر یہ کیا، ملازم سے عمران خان کو نکلوا دیا، زلفی بخاری آئے، زلفی بخاری بھی خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں آئے. یہ ساری کہانی بالکل انڈین ڈرامے والی ہے. اگر آپ اس کو انڈین ڈرامے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے وہی لطف اٹھانا چاہتے ہیں جو انڈین ڈراموں سے اٹھاتے ہیں، تو یقیناً یہ بڑے مزے کی سٹوری ہے. لیکن اگر آپ بات سوچ رہے ہیں 25 کروڑ عوام کے مستقبل کی، آپ ایک غریب ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان جیسے امپورٹنٹ ملک کے خارجہ تعلقات کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں غربت اور افلاس منہ کھولے کھڑی ہے. اس شخص، اس ملک کا اقتدار اس شخص کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں خاور مانیکا کیا کہہ رہے ہیں اور زلفی بخاری کیا کہہ رہے ہیں اور ہاجرہ پانیسئی کہہ رہے. بھئی آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی لیکن دماغ تو بند نہیں تھا. آپ کا دل کانپا نہیں کہ یہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان ایسا ہے تو پھر تالے لگا دینے چاہیے اپنی ایجنسیوں کو. کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کرنا ہے یا عمران خان کا ماضی یہ رہا ہے، تو پھر تو آپ کو کام کرنے کی، آپ نے غیر ملک میں جا کے کسی کے بارے میں کیا انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے؟ آپ کو تو عمران خان کا نہیں پتا تھا، پاکستان کا سب سے بڑا سیلیبریٹی، اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے آ کے کرنا کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا تھا. یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی تھی. رانا ثناء اللہ، بھائی میں ان لوگوں کو کریڈٹ ضرور دیتا ہوں، ان لوگوں نے وہ حرکتیں نہیں کی کہ عمران خان کے پاس کوئی ویڈیو ہوتی رانا ثناء اللہ کی تو وہ نیب چیئرمین کی طرح چینلوں پہ چل رہی ہوتی. رانا ثناء اللہ کے پاس موقع تھا، انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی عمران خان کی، اور اس وقت انہیں پولیٹیکلی فائدہ بھی دے سکتی تھی. انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ویڈیو میں کیا ہے، انہوں نے کہا یار کہ کوئی انسان اتنا غلیظ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو نہیں پتا تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب، یا آپ کی آنکھوں دماغوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ سوچنے سمجھنے سے معاف ہو چکے تھے؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے رکھا عمران خان کو ڈمی کے طور پہ سامنے اور فائدے سارے اٹھائے خود، پیسہ کمایا خود. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ بادشاہ بن گئے ہیں، جو مرضی کرتے پھرے، آپ کو پتا ہے کسی نے نہیں آپ کو پوچھنا. یہی حال اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. جنرل باجوہ کے انٹرویو کے حوالے سے جو جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے ساتھ کیے گئے تھے، جس میں شاہد میتلا نے ایک یہ بات کی تھی کہ ساری گفتگو لکھ کے نیچے لکھا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، جو کہ ذرا غیر اخلاقی سی بات ہے. جاوید چودھری نے بھی ایک مضمون سا بنا کے لکھا اور کہا گھر بڑا اچھا ہے اور صفائی کا بڑا اہتمام ہے اور جو بڑی نیک اور پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. وہ سب کچھ ہوا اور وہ ساری چیزیں باتیں آ گئی، کوئی ڈینائل نہیں ہوا. جنرل باجوہ سے اور لوگوں کی ملاقات ہونی تھی، پھر اچانک دروازے بند ہو گئے. پھر اس کے اوپر عدالتی کارروائیاں شروع ہو گئیں، سماعتیں شروع ہو گئیں، کسی نے درخواست ڈال دی، اور وہ درخواست کل تک لگی ہوئی تھی. ساری مطلب وہ جہاں سے وہ درخواست نوٹس جاتا ہے وہاں سے بھی چلا گیا. لیکن اچانک آج خبر آئی کہ وہ کینسل ہو گئی ہے، کسی جگہ لکھا ہوا ہے پینڈنگ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ادارے کے لوگ اس ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کہ ان کا سابق آرمی چیف، چاہے اس نے ملک کو کتنا تباہ کیا ہو، سابق ڈی جی ISI، چاہے اس نے اس ملک کی رگوں میں کتنا زہر بکھیرا ہو، وہ عدالتوں میں پیش ہوں اور کچھ سوالات کے جوابات دیں. ابھی تک اس کے لیے تیاری نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اچانک وہ کاز لسٹ اور سب کچھ غائب ہو گئی. کوئی پوچھے گا بھی نہیں، وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا جیسے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں تھا. تو اس پہ میرا خیال ہے جو عام لوگ ہیں انہیں سوچنا چاہیے، کہیں نہ کہیں انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی حد پر جا کر انہیں رکنا پڑے گا.
کچھ لوگوں کو قصوروار ٹھہرانا پڑے گا، نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر یہ ملک اسی طرح چلے گا۔ نواز شریف بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی صلح ہو گئی ہے اور بڑی ہنستی کھیلتی تصویر آئی ہے، لیکن معاملات اس سے زیادہ گمبھیر ہیں۔ بلاول بھٹو چاہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ لے لیں جو پی ٹی آئی نے چھوڑا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو گنجائش نہیں ہے۔ آصف زرداری انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس وقت یہ موقع نہیں ہے، اس وقت 9 مئی کے بعد حالات بہت خراب ہیں۔ تو یہ باپ بیٹا آپس میں کھیل رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ مظلوم کردار اس جیالے کا ہے جو بھٹو کے نام پر ووٹ دیتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔